اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام پردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے اجنبی مردوں سے عورت کو گفتگو کرنے کا شرعی طریقہ۔ قرآن کریم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ نرم لہجے سے گفتگو نہ کریں، بلکہ ان کا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اجنبی شخص کو ان کی طرف میلان نہ ہو۔ پردے کے ساتھ ساتھ جس طرح اجنبی مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح اجنبی مرد کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو بھی نہ کریں، کیونکہ عورت کی آواز وہ بھی پردہ ہے۔ اور عورت کے لیے تہذیب بھی یہی ہے کہ غیر آدمی سے روکھا برتاؤ کرے۔ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، یعنی کسی اجنبی مرد سے نرم لہجے سے بات نہ کرو۔ فيطمع الذي في قلبه مرض، آیت کریمہ میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے تو یہ کہ اجنبی مرد سے نرم لہجے میں گفتگو کرنا منع ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض، جس شخص کے دل میں روگ ہے، جس شخص کے دل میں بیماری ہے، تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہوگی، اس کے دل میں بری نیت پیدا ہوگی، اس کی نیت کے اندر فتور پیدا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا لا تخضعن بالقول، نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ تو پھر کیسے بات کی جائے؟ تو قرآن نے وہ بھی بتا دیا، قلنا قولا معروفا، دستور کے مطابق معقول جو بات ہے وہ بات کرو، خشک لہجے سے بات کرو کہ جس سے مخاطب یہ سمجھے کہ یہ بڑی کھری اور تلخ مزاج ہیں، تاکہ لا حول ہی پڑھ کر چلا جائے، نہ یہ کہ نرمی سے گفتگو کرو کہ جس سے اس کے دل کے اندر طمع پیدا ہو، اس کی نیت کے اندر فتور پیدا ہو۔ اول تو عورتوں کو غیر مردوں سے بولنا ہی نہیں چاہیے کہ بلا ضرورت وہ گفتگو ہی نہ کریں، مگر بوقت ضرورت انہیں بقدر ضرورت گفتگو کرنی چاہیے۔ جب ضرورت ہو تب بولنا چاہیے، اور جتنی ضرورت ہو اتنی گفتگو کرنی چاہیے، اس سے زیادہ گفتگو نہ کریں۔ اور جب ضرورت پڑے گفتگو کرنے کی تو اس وقت بھی سختی سے گفتگو ہو، تاکہ دوسرے کے دل میں کشش اور میلان پیدا نہ ہو۔ عورتوں کے لیے یہ شرعی حکم ہونے کے علاوہ طبعی اور فطری تقاضا بھی یہی ہے۔ حیا عورت کے لیے ایک طبعی امر ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جس طرح مرد ہیں تو ان کے لیے تعلیم اچھی بات ہے، پہچان، سمجھداری، کہ قرآن میں کئی مقامات پہ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن عورتوں کی صفات میں سے الغافلات المؤمنات، کہ غافل ہونا یہ عورتوں کے اندر ایک خوبی ہے۔ مردوں کے اندر یہ عیب ہے، لیکن عورتوں کے اندر یہ خوبی ہے کہ اسے ہر بات کا علم نہ ہو، ہر چیز کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ تو اسی طرح مردوں کے لیے تہذیب تو یہ ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اچھے اخلاق کے ساتھ ملو، اچھی گفتگو کرو،
لیکن عورتوں کے لیے تہذیب یہ ہے کہ وہ کسی بھی اجنبی مرد کے ساتھ وہ نرم آواز میں بات نہ کرے، بلکہ اس کی آواز کے اندر درستی ہونی چاہیے۔ آج کل طبعی اخلاق سے دوری ہو گئی ہے، جو باتیں بری سمجھی جاتی تھیں وہ اچھی سمجھی جانے لگی ہیں، اور اس قسم کے جو مضامین ہیں، ایسے خیالات یا ایسے جذبات جن سے خواہ مخواہ میلان ہو، آج کل وہ ہنر سمجھے جانے لگے۔ تو اس سے پرہیز کرنا یہ انتہائی ضروری اور اہم ہے۔ تو اب قرآن نے کہا کہ اجنبی مرد کے ساتھ نرمی سے بات نہ ہو۔ اگر نرم لہجے سے بات کی گئی تو جس کے دل میں روگ ہے اس کے دل میں لالچ پیدا ہو۔ اور اس کے بعد فرمایا قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، ایسی بات کرو کہ جب بات کی ضرورت ہو تو ایسی بات کرو جس کو شریعت میں اچھا مانا گیا ہو، یعنی معقول بات۔ اب معقول بات کیا ہے کہ پہلے تو بغیر ضرورت کے گفتگو نہ ہو، اگر جہاں ضرورت پڑے تو پھر بے ضرورت اس میں الفاظ مت پڑاؤ۔ ضرورت کے موقع پر بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنی گفتگو کرنی چاہیے۔ اور دوسرے یہ کہ ہر بات سوچ کر کہو، کوئی بات گناہ کی منہ سے نہ نکل جائے۔ معروف کا مختصر معنی معقول ہے، یعنی معقول بات کہو، اور معقول بات وہی ہوتی ہے جس سے کوئی برا نتیجہ پیدا نہ ہو۔ جب پتہ چلا کہ لہجے کی نرمی سے بھی عورتوں کے لیے برا نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو پیار و محبت کی باتوں سے کیوں برا نتیجہ پیدا نہ ہوگا۔